بیان نمبر 30 اولیاء اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال زندگی۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے محبین کے دلوں کو اپنی محبت کے اسرار سے لبریز کیا اور ان کے چہروں کو اپنے نور سے منور کیا اور چمکتے دمکتے تاجوں سے ان کو عزت و وجاہت عطا فرمائی اور ان کے لیے واضح طور پر ولایت کا فیصلہ فرما دیا اور انہیں راہ معرفت کی ہدایت دی تو وہ ہمیشہ اس کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، ان کے احوال میں تبدیلی نہ آئی۔ اللہ عز و جل نے انہیں اپنے بھیدوں پر آگاہ فرمایا اور ان کے دلوں پر تجلی فرمائی تو ان کے خالص جوہر کو پاک و صاف فرما کر انہیں مزید ہدایت و بصیرت عطا فرما دی، انہیں اپنے دیدار کی پاکیزہ شراب عطا فرمائی اور پردے اٹھا دیے اور فرمایا، میرے محبوب بندوں کو خوش آمدید، آج تم کسی غم سے نہ ڈرو۔ تو کچھ خوشی سے جھوم اٹھے، کچھ ایسے تھے کہ جب ان پر تجلیات الہیہ کی مزید بارش ہوئی تو ان پر راز منکشف ہونے لگے اور بعد نے بارگاہ خالق عز و جل کا قرب پسند کر لیا۔ ایسوں کی ہی شان میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ یہی لوگ بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں قیام کر کے حضوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی نعمتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں، سرکشوں کو توڑتے اور ٹوٹے ہوا کو جوڑتے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کی شان بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ: اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا اخلاق صبر و شکر اور شعار خشوع یعنی گڑ گڑانا ہے، ان کے افعال رکوع و سجود ہیں، ان کی پسلیاں بھوک سے لپٹ جاتی ہیں، وہ سائل اور فقیر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان کی نگاہیں جھکی جھکی، زبانیں خاموش اور چہرے غبار آلود ہوتے ہیں، اور وہ فقراء و مساکین سے نرم لہجے میں بات کرتے اور کہتے ہیں۔ ترجمہ: ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ انہوں نے محبت الہی عز و جل کے جام پیے تو ان کے چہرے مشاہدہ خداوندی عز و جل کے انوار سے آفتاب کی طرح چمک اٹھے اور ان کے سامنے دنیا کو دلہن کی طرح سجا کر پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا۔ ترجمہ: بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش، نہایت سخت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی ہولناکیوں سے تمام لوگ متحیر و پریشان ہوں گے، اس کی شدت سے آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی، مگر نیک لوگ شاداں و فراں ہوں گے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔ مقربین بارگاہ الہی عز و جل نے انوار کے پردے پھاڑ ڈالے اور ایسے باغات میں عزیز و غفار رب عز و جل کا قرب پانے میں کامیاب ہو گئے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ملائکہ شب و روز ان کی خدمت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بروز قیامت بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، نہ حسرت و ندامت پشیمان کرے گی۔ یہ بخیریت و طویل سفر کے بعد خوش خرم بلاخانوں اور محلات میں سکونت پذیر ہوں گے، پھر انہیں جنت میں بشارت و خوشخبری دیتے ہوئے کہا جائے گا۔ ترجمہ: ان سے فرمایا جائے گا، یہ تمہارا
صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ سورۃ دہر۔ ان کا مالک اللہ عز و جل ان کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنے قرب عطا فرمائے گا، پھر اپنی محبت انس کے پیالے میں پاکیزہ شراب سے ان کو سیراب کرے گا اور ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب بندوں، طویل عرصہ تم میرے دروازے پر کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں عبادت سے لطف اندوز ہوتے رہے، تم نے میری نازل کردہ مصیبتوں پر صبر کیا، میں تمہیں نعمتوں والے گھر یعنی جنت میں ٹھکانہ عطا کروں گا اور تمہاری آنکھوں کو اپنے لازوال حسن و جمال کے دیدار سے سیراب کروں گا اور تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا۔ لکڑی کا برادہ میدہ بن گیا۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدقہ و احسار کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ بعض اوقات اپنی غذا بھی صدقہ کر دیتے اور خود رات کو بھوکے سوتے۔ ایک صبح اس حالت میں کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سوائے 1 درہم کے کچھ نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، اس درہم سے آٹا خرید لائیں تاکہ ہم اسے گوندھ کر بچوں کے لیے روٹی پکا لیں۔ بچے مزید بھوک برداشت نہیں کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 درہم اور توشہ دان کھانے کا برتن لیا اور بازار کی طرف چل پڑے۔ سردی بہت شدید تھی۔ راستے میں آپ کو ایک سائل ملا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف سے جانے لگے تو اس نے آپ کو روک لیا اور اپنی تنگ دستی بیان کرتے ہوئے آپ کو قسم دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ درہم اسے دے دیا۔ پھر یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اپنے اہل و عیال کے پاس کیا لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ اسی فکر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مضبوط درخت کے قریب سے گزرے۔ لوگ اس کو چیر رہے تھے۔ انہوں نے توشہ دان کھولا اور آرے سے چیرے جانے کے باعث جو برادہ گر رہا تھا اس سے توشہ دان بھر کر منہ بند کر دیا اور گھر جا کر بیوی کو کچھ بتائے بغیر رکھ دیا اور خود مسجد کی طرف چل پڑے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ نے توشہ دان کھول کر دیکھا تو اس میں سفید باریک میدہ موجود تھا۔ اس نے گوندھ کر بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ بچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر کھیلنے لگ گئے۔ جب سورج خوب بلند ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیوی بچوں کی بھوک کا خوف محسوس کرتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر گئے تو آپ کی بیوی نے دسترخوان اور کھانا لا کر سامنے رکھا۔ آپ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی، میرے سرتاج، اسی توشہ دان سے جو آپ لے کر آئے تھے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور اللہ عز و جل کے لطف و کرم اور حسن کارگری پر اس کا شکر ادا کیا۔ ہے میرے اسلامی بھائیوں، دیکھو اللہ عز و جل اپنے اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ پر کیسا لطف و کرم فرماتا ہے اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کیسا توکل کرتے ہیں۔ بس دنیا کے معاملے میں اللہ عز و جل ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے شایان شان معاملہ فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابینا تھے۔ قرأت قرآن بہت زیادہ پسند تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کھولتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی لوٹ آتی اور جب قرأت سے فارغ ہوتے تو بینائی چلی جاتی۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ندا کی گئی، ہم نے تمہاری بینائی اس وجہ سے زائل نہیں کی کہ ہم تیرے معاملے میں بخیل ہیں، بلکہ ہمیں اس پر خیرت آئی کہ تم ہمارے سوا کسی کو دیکھو۔
دل ہوش میں نہ رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے طواف بیت اللہ شریف کے دوران ایک لڑکی کو کعبہ کے پردوں سے لپٹے ہوئے یہ کہتے سنا، ہائے محبت الہی عز و جل کے بعد میں تنہا ہو گئی، ہائے عزت پانے کے بعد میں ذلیل ہو گئی، ہائے امیری کے بعد فقیری میں مبتلا ہو گئی، ہائے اتنی بڑی مصیبت نازل ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اے لڑکی تجھ پر کون سی مصیبت نازل ہوئی؟ اس نے کہا، میرا دل ہوش میں نہیں رہا۔ میں نے کہا، یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو معمولی مصیبت ہے۔ کہنے لگی، بھلا دل کی بے ہوشی اور محبوب کی جدائی سے بڑھ کر بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا، تم اپنی آواز پست کیوں نہیں کرتی؟ تو وہ جواباً پوچھنے لگی، بتائیں یہ گھر کس کا ہے، آپ کا یا اللہ عز و جل کا؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل کا۔ کہنے لگی، یہ حرم آپ کا ہے یا خدا عز و جل کا؟ میں نے کہا، اسی کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، اچھا یہ بتائیں کہ کون ہمیں اس کی اجازت کی توفیق عطا فرماتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل۔ تو وہ کہنے لگی، پھر مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کروں، جیسا کہ اس نے ہمیں اپنے حرم شریف میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیے اور یوں دعا کی، یا اللہ عز و جل، تیری میرے ساتھ محبت کا واسطہ میرے دل کو ہوش عطا فرما دے۔ میں نے اسے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ اس طرح کہ اس کی خاص عنایت نے ہمیشہ میری طرف سبقت کی، کیونکہ اس نے میری تلاش میں لشکروں کو بھیجا، اس نے مال خرچ کیے اور اس کے بندوں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ مجھے شرک کے شہر سے نکال کر توحید کے شہر میں لا کھڑا کیا، اور پھر اس نے مجھے اپنے راستے کی معرفت عطا کی اور حسن توفیق کے ساتھ اپنی بارگاہ کی طرف رہنمائی کی۔ مجھے اس کا شعور بھی نہ تھا، مگر اب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ راہبوں کا قبول اسلام۔ حضرت سیدنا شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلند مرتبے کے مالک اور ابدال میں سے تھے، کم وقت میں طویل مسافت طے کر لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر زباں زد عام تھا، آپ صاحب کرامت اور تصرفات بزرگ تھے۔ آپ اندلس کی جامع مسجد خضر میں نماز فجر کے بعد بیان فرمایا کرتے تھے۔ عیسائی راہبوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے پورے ملک کے گرجوں کی تعداد معلوم کی تو وہ 70 تھی۔ 10 بڑے راہب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آزمانے کے لیے بھیس بدل کر مسلمانوں کے لباس میں لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گئے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان شروع کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ایک درزی حاضر ہوا۔ آپ نے استفسار فرمایا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے عرض کی، حضور آپ کے حکم پر رات کو ٹوپیاں بناتے ہوئے دیر ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے ٹوپیاں لی اور کھڑے ہو کر سب راہبوں کو پہنا دی۔ لوگوں کو اس سے بڑا تعجب ہوا، لیکن معاملہ ابھی تک واضح نہ ہوا تھا۔ پھر آپ نے بیان شروع کر دیا، جس میں یہ جملہ بھی فرمایا، اے فقراء، جب اللہ عز و جل کی طرف سے توفیق کی ہوائیں سعادت مند دلوں پر چلتی ہیں تو وہ ہر روشنی کو بجھا دیتی ہیں۔ پھر آپ نے سانس لیا جس سے مسجد کی تقریباً 30 کندلیں بجھ گئیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر جھکائے ہوئے خاموش ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیبت سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی بات یا حرکت کرے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے فقراء، جب عنایت کے انوار مردہ دلوں پر روشنی کرتے ہیں تو وہ راحت سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہر ظلمت ان کے لیے روشن ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے سانس لیا تو تمام کندلوں کی روشنی لوٹ آئی، اور وہ اتنی بے چینی سے جلی کے قریب تھا کہ ایک دوسرے پر گر پڑے۔
ایک دوسرے پر گر پڑتی۔ پھر آپ نے آیت سجدہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جب سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا تو راہب بھی رسوائی کے خوف سے لوگوں کے ساتھ سجدے میں گر گیا۔ آپ نے سجدے میں یوں دعا کی، یا اللہ عز و جل، تو اپنی مخلوق کی تدبیر اور اپنے بندوں کی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ یہاں یہ راہب مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے ظاہر کو تبدیل کر دیا، ان کے باطن کو تبدیل کرنے پر تیرے سوا کوئی قادر نہیں۔ میں نے انہیں تیرے دسترخوان کرم پر بٹھا دیا ہے، تو ان کو کفر کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان میں داخل فرما دے۔ راہبوں نے ابھی سر سجدے سے نہ اٹھائے تھے کہ ان سے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہو گئی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے مقصود کو حاصل کر لیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست اقدس پر توبہ کر لی اور اپنے کیے پر ندامت سے آنسو بہانے لگے، حتیٰ کہ ان کی چیخ و پکار کی آواز مسجد میں گونج اٹھی۔ وہ دن گواہ ہے کہ 3 شخص اسی اجتماع میں انتقال کر گئے۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور انعام و اکرام سے نوازا، اور حضرت سیدنا شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے قبول اسلام سے بہت خوش ہوئے۔ رقت انگیز دعا۔ یا رب العالمین عز و جل، سوالی تیرے دروازے پر کھڑے ہیں، گناہ گار تیری بارگاہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، حاجت مند اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں۔ آسیاں شعاروں نے تیرے سامنے عاجزی و انکساری سے اپنے سر جھکا لیے ہیں، کوتاہی کرنے والوں کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے دلائل ختم ہو گئے ہیں۔ سائلین کی کشتی تیرے بحر کرم کے ساحل پر کھڑی ہے، سب اس اجازت نامے کی امید کیے ہوئے ہیں جو تیری رحمت کے کنارے تک پہنچا دے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ تیرے جود و کرم کی موسلا دھار بارش کی طرف بڑھا دیے ہیں۔ خائفین کے دل تیری وعیدوں کے خوف سے بے چین ہیں کہ وہ کیسے جواب دیں گے جب تیرے عفو و کرم تمام بندوں کو شامل ہے۔ یا الہی عز و جل، اگر سائلین کو تیری بارگاہ سے ہی مردود کر دیا گیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر گناہ گاروں کو تیرے ہی دروازے سے دھتکار دیا گیا تو ان کا والی کون ہوگا؟ اگر تیری بارگاہ سے دور رہنے والوں کو مایوس کر دیا گیا تو ان کا سہارا کون ہوگا؟ یا الہی عز و جل، جب تائبین تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو ہی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ عز و جل، عارفین معرفت کے ذریعے تجھ تک پہنچ گئے اور عبادت کی کثرت کرنے والوں کی تیری بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ یا اللہ عز و جل، متکبرین تیرے جلال کی ہیبت سے لرزتے ہیں، ظالم و جابر تیرے کمال اقدار سے کانپتے ہیں، اور تیرے دیدار کی تڑپ رکھنے والے تیرے جمال کا مشاہدہ کر کے راحت پاتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، محببین کے جگر تیری طلب میں پاش پاش ہوئے جاتے ہیں، قیام کرنے والے تیری مناجات کی لذت سے کامیابی کا ہار پہنتے ہیں، بعمل لوگ تیرے ثواب سے نفع مند ہوتے ہیں، اور ہر لمحہ تجھے پیش نظر رکھنے والے تیرے قرب میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، تیری بارگاہ میں گناہ گار اپنے گناہوں پر نادم، نافرمان شرمندہ ہیں، تیری کڑی نگرانی سے حیا کے مارے سر جھکائے کھڑے ہیں، خطا کار تیری ہیبت سے خاموش ہیں، خائفین تیری عظم و طاقت سے پارا پارا ہو رہے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، اگر تو صرف عبادت گزاروں پر رحم فرمائے گا تو خواب غفلت میں سونے والوں پر رحم کون کرے گا؟ یا اللہ عز و جل، اگر تو صرف باعمل بندوں پر ہی نظر رحمت فرمائے گا تو کوتاہوں کا کیا بنے گا؟ یا اللہ عز و جل، اپنی بارگاہ سے بھٹکے ہوئوں کو اپنی معرفت کے دروازوں کی طرف لٹا دے، اور بھٹکے ہوئوں کے دلوں کو اپنی مہربانی اور لطف و کرم کے انوار سے ہدایت عطا فرما، اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ان سب کو اپنے سایہ عفو و کرم میں داخل فرما کر ان کو اپنی مغفرت سے نواز دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی
آلہ وصحبہ وسلم۔